مزید فرماتے ہیں بے شک اولیاء اللہ کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی شخص کی طرف نظر کریں اور اس کے دل پر توجہ کر دیں تو اس کے ایمان، یقین اور ثابت قدمی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر، یعنی اپنی امیدوں کے جو چراغ ہے نا، لمبی امیدیں، یہ اس چراغ کو بند کر دو، یعنی لمبی امیدیں چھوڑ دو۔ اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ، یعنی اپنی جو حرص ہے نا اس کو ختم کرو، اور رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھا کر، یعنی ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ تو یہ عاشقان غوث اعظم، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے بندہ ہر دن کو اپنا آخری دن، ہر نماز کو اپنی آخری نماز، اور ہر نیند کو اپنی آخری نیند سمجھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ شخص کے جس کی زندگی کی ڈور اور تمام اختیارات دوسرے کے قبضے میں ہوں، اس کو اسی طرح دنیا میں رہنا چاہیے۔ مزید فرماتے ہیں، اے نادان انسان، ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں ہے، یعنی دنیا کی فانی نعمتوں کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کس طرح ممکن ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمیں کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اچھا، خوف خدا سے مراد صرف یہ نہیں کہ قبر، حشر اور حساب و میزان وغیرہ کے حالات سن یا پڑھ کر محض چند آہیں بھر لی جائیں، یا اپنے سر کو چند مرتبہ ادھر ادھر پھیر لیا جائے، یا کف افسوس مل کر آنکھوں سے چند آنسو بہا لیے جائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دینا اور اطاعت الہی میں مشغول ہو جانا بھی ہے، اور اخروی نجات کے لیے یہ دونوں باتیں بے حد ضروری ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نصیحتیں ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک مہکتا مدنی پھول یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، اس کی ذات کے طالب بن کر اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات کو بجا لانے، اس کی ممنوعات سے باز رہنے اور اس کی قضاء و قدر پر صبر کرنے میں اس کی اطاعت ہے۔ تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے سامنے خوب عاجزی اور گریہ و زاری کرو، اور جب تم صدق دل سے توبہ کرو گے اور اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرو گے تو اللہ کریم تمہیں نفع عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیروں کے پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے اس کو غنیمت سمجھو، ان قریب وہ تم پر بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو اس کو غنیمت سمجھو، اور توبہ کے دروازے کو غنیمت سمجھو کہ جب تک وہ کھلا ہوا ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اے عاشقان غوث اعظم، روز بروز اٹھتے جنازے اور آئے دن رونما ہونے والے عبرتناک واقعات ہمیں خبردار کرتے اور جھنجھوڑتے ہوئے
موت سے پہلے حیات کو غنیمت جاننے کی صدا دے رہے ہیں، مگر اس پر وہی کان دھرتا ہے جسے آخرت کی بہتری کی فکر ہوتی ہے۔ اور آئے دن موت سے ہمکنار ہونے والوں میں جوان، بوڑھے اور بچے بھی ہوتے ہیں کہ موت کسی کی عمر اور مرتبہ نہیں دیکھتی،